والسلام نے کہا قال الم اقل لک انک، کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فیصلہ اپنے ہی کر لیا کہ ایک مرتبہ اور ہمیں موقع دیجیے، اگر ہم نہیں اس پر ثابت قدم رہیں گے، اس قانون پر نہیں چلیں گے تو ہمیں آپ جدا کر دیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے، ایک بستی میں داخل ہوئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی، وہ دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ اپنے ہاتھ کے ذریعے اللہ نے ان کو کرامت دیا تھا، اس کرامت کے ذریعے وہ گرنے والی دیوار کو صحیح کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے صحیح کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے، آج ہم اس بستی میں مسافر ہیں، ان لوگوں کو تو ہماری مدد کرنی چاہیے، ہم لوگوں نے کھانا مانگا، یہ بستی والے اتنے کنجوس ہیں کہ کھانا تک کے بھی نہیں دیا، آپ نے ان کی دیوار کو صحیح کر دیا، آپ نے صحیح کر دیا، ٹھیک ہے، اس پر کچھ اجرت لے لیتے جس سے ہمارا کھانے پینے کا نظم ہو جاتا، لیکن آپ نے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بے رخی کا معاملہ کیا، بہت شدت سر ہے، کھانے کی ضرورت ہے، لیکن ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کیا، پھر بھی آپ نے اس کی دیوار کو صحیح کر دیا۔ پھر اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہماری اور تمہاری جدائی ہو گئی، اب یہاں سے ہم اور آپ جدا ہو گئے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان تینوں واقعے کا جو اس میں حکمت ہے، مصلحت ہے، وہ بیان کر دیتے ہیں۔ پہلی بات جو تھی کہ ہم نے کشتی کو توڑا، اس میں کیا حکمت تھی؟ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام تکوینی امور کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی تھے، وہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ ہم نے جو کشتی توڑا ہے، یہ کشتی ایک مسکین شخص کی تھی، اور اس پار میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھے کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، جو بھی کشتی اچھا ہوتا تھا، کوئی خرابی نہیں ہوتا تھا، اس کشتی کو غصب کر لیتے تھے، چھین لیتے تھے، اس لیے ہم نے اس کشتی میں عیب لگا دیا تاکہ اس مسکین بچے کی روزی روٹی ہمیشہ جاری رہے، اور یہ تھوڑا سا جو ہم نے تختہ توڑا تھا یہ بنوا سکتا تھا۔ اور دوسری بات، جو ہم نے بچے کو قتل کیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ بچہ جوان ہونے کے بعد یہ اپنے ماں باپ کا بہت بڑا نافرمان ہوتا، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ظلم کرتا، اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ یہ حکمت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اور تیسری جو بات تھی دیوار کو صحیح کرنے کا، میں نے دیوار اس لیے صحیح کیا کہ یہ دیوار ایک یتیم بچے کا تھا، اور اس دیوار کے اندر خزانہ چھپا ہوا تھا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا، اس
اس کے باپ دادا کا خزانہ تھا، ابھی یہ بچہ ہے، یتیم ہے، اس کو سنبھال نہیں سکتا، لوگ گرنے پر سارے خزانہ لوٹ لیں گے، یہ لوگ اتنے کنجوس ہیں کہ کھانے کے لیے ہمیں دے نہیں رہے، اگر یہ دیوار گر جائے تو یہ یتیم بچے کے مال کو یہ لوگ لے لیں گے، اس لیے میں نے اس کو صحیح کر دیا، تینوں کی وضاحت کر دی۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اگر اور صبر کر لیتے تو اور چیزوں کی معلومات ہو جاتی، اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ان باتوں پر صبر کر لیتے اور بہت ساری چیزیں معلومات میں آتی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن میں ہے، یہ تفصیل کے ساتھ ہے، وقت نہیں ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نبی ہے، اس لیے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں اور وحی کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اگر وحی نہیں کرتے الہام کی وجہ سے کسی شخص کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ اب تک زندہ ہے یا مر گیا، اس کا کوئی صراحتاً معلومات نہیں کہ وہ زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے اتنے سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔